محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، اور ہماری تخلیق فرمانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین پر عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت اپنے نیک بندوں، پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جس جنت کی ہم اس دنیا کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس جنت کے اندر جانے کے لیے ہماری رات دن کی عبادتیں ہوتی ہیں، ہماری تمام ریاستیں جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے، آخر وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ آئیے آج ہم اس خطبے کے اندر جنت کی کچھ سیر کریں گے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں۔ محترم بھائیوں، جنت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے کہ جنت کی چوڑائی کیسی ہوگی، جنت کی چوڑائی کتنی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، جنت کے اندر ایک درخت ہے، اور اس درخت کا جو شاخ ہے وہ اتنا چوڑا ہے اور اتنے دور میں پھیلا ہوا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار انسان اس درخت کو 100 سال تک سفر کرتا رہے گا، پھر بھی اس جنت کے سائے، اس درخت کے سائے کو وہ پار نہیں کر پائے گا۔ اس جنت کے درخت کا سایہ اتنا دور میں پھیلا ہوا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 سال تک اس درخت کے سائے تلے سفر کرتا رہے گا، پھر بھی اس درخت کا جو سایہ ہے، اس سائے کو وہ پار نہیں کر پائے گا۔ اور قرآن کے اندر پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عرضھا کعرض السماوات والارض، کہ جنت کی چوڑائی اور جنت کی لمبائی اتنی ہے جتنی کہ آسمان و زمین کی چوڑائی ہے۔ ہم آسمان کو نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، پھر بھی تا حد نگاہ تک ہمیں اس کی انتہا اور اس کی اینڈ ہم کو نہیں دکھتی ہے۔ اسی طرح زمین کو ہم تا حد نگاہ دیکھتے ہیں، زمین اتنی چوڑی اور اتنی لمبی ہے اور اتنے دور میں اس کا پھیلاؤ ہے کہ ہم اس کی انتہا اور اس کی اینڈ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ جنت کی چوڑائی اور جنت کی لمبائی ایسی ہی ہے کہ اس انسان اس کا اندازہ تک نہیں کر پائے گا کہ جنت کتنا چوڑا ہے، اس کی کتنی لمبائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا بنایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر سب سے آخری میں جس انسان کو داخل کیا جائے گا، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہوگی، جنت کتنی بڑی ہے، اور جنت کی لمبائی کتنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سے سب سے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو نکالے گا۔ وہ شخص جہنم کی آگ سے جل کر کے پوری طرح سے کوئلہ بن چکا ہوگا۔ جس طرح لکڑی آگ کے اندر جلائی جاتی ہے اور لکڑی کوئلہ بن جایا کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس انسان کا بدن کوئلہ کی طرح بن چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے آخری میں جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے نکالے گا جہنم سے۔ سب سے پہلے اس کو ایک نہر، جس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے، اس نہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، پھر اس کو ایک دوسری زندگی عطا کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں اس جنت کے اندر کیا چاہیے، اس جنت کے اندر کیا چاہیے، جو تمہارا دل چاہے وہ مانگو۔ وہ بندہ جنت کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھے گا تو دیکھے گا کہ جنت لوگوں سے بھرا پڑا ہے، کہیں پر ایک جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا، یہ کیا تو مجھے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر جنت پوری بھری پڑی ہے، کہیں ایک جگہ خالی نہیں ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ اللہ کہے گا کہ تو مانگ۔
کیا مانگنا ہے، تیرے دل کے اندر جو آتا ہے وہ مانگ۔ وہ بندہ پھر کہے گا کہ اللہ جنت تو ایسی بھری پڑی ہے، میں کیا مانگوں؟ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو مانگ، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا مجھے جنت کے اندر ایک بڑی جگہ چاہیے۔ کیا؟ جنت کے اندر مجھے ایک بڑی جگہ چاہیے۔ وہ اتنا ہی کہے گا کہ اے اللہ جنت کے اندر مجھے ایک بڑی جگہ تو عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اے بندہ تو جس چیز کی خواہش کر رہا ہے کہ تجھے جنت کے اندر ایک بڑی جگہ چاہیے، میں تجھے وہ بڑی جگہ عطا کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے اس دنیا جیسی ایک دنیا عطا کرتا ہوں جس دنیا کے اندر تو زندگی بسر کر کے میرے پاس آیا ہے۔ یعنی اس دنیا کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ دنیا کتنی چوڑی ہے، کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر کتنی آبادیاں ہیں، اس دنیا کے اندر کتنے لوگ بستے ہیں، اس دنیا کے اندر کتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں داخل ہونے والے انسان اور شخص سے کہے گا کہ جس دنیا میں تو زندگی گزار کے آیا ہے اس دنیا جیسی ایک دنیا میں تجھے اس جنت کے اندر عطا کرتا ہوں۔ تو بتائیے کہ وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، وہ جنت کتنی لمبی ہوگی۔ اور اگر جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کی بات کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہوگا۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جسے کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے کبھی ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی انسان کی وہم و گمان کے اندر ایسی نعمتوں کے سلسلے میں کبھی اس کے دماغ میں ایسی بات آئی ہوئی ہوگی۔ تو سمجھیے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر، تھوڑی کوئی نئی چیز، تھوڑی آرام کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی ہم گزارنے لگتے ہیں، تھوڑی نعمتیں ہمیں اس دنیا کے اندر حاصل ہو جاتی ہے، تھوڑے آرام کی زندگی ہمیں مل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جنت ہمارے پاس آ چکی ہے، دنیا کی ساری عیش و آرام ہمارے پاس آ چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر ویسی نعمتوں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں، جنت یہ دنیا تکلیف کی دنیا ہے، یہاں انسان کو کبھی خوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا اگر ہم کہیں گے تو یہ دنیا ساری کی ساری تکلیف کی جگہ ہے، یہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کبھی نہ تو کسی پریشانی کا شکار ہوگا، نہ کبھی اسے کسی تھکان کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ اس جنت کے اندر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، نہ انسان کبھی صحت مند، نہ تو کبھی انسان کی صحت ختم ہوگی، بلکہ انسان اس جنت کے اندر ہمیشہ حشاش بشاش اور صحت اور تندرست رہیں گے، نہ تو کبھی اس کی نعمت اس سے چھنے گی، نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی، انسان اس جنت کے اندر ہمیشہ جوان نظر آئے گا، صحت مند نظر آئے گا، بیماریوں سے پاک نظر آئے گا، تمام تر کی تھکاوٹ سے پاک نظر آئے گا، تمام دنیا کی تمام پریشانیوں سے اس جنت کے اندر وہ اپنے آپ کو بری پائے گا۔ ایسی جنت ہے وہ جنت۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ دو شخص کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا، دو قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا۔
ایک انسان ہوگا جو جنت کے اندر، جو دنیا کے اندر پوری طرح سے عیش و آرام کی زندگی گزارا ہوگا، کبھی اس نے تکلیف کا سامنا نہیں کیا ہوگا، کبھی اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں آئی ہوئی ہوگی، اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تکلیف کس کو کہا جاتا ہے، پریشانی کس کو کہا جاتا ہے، اسے یہ تک بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ایسا آرام دہ زندگی گزارنے والا شخص آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ بھی دور کی بات، 1 سیکنڈ کے لیے اسے جہنم کے اندر پھینک کر کے نکالے گا، جہنم کے اندر ڈال کر کے صرف نکالے گا، اور پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ بندے بتا، کبھی تو نے آرام کو دیکھا ہے؟ کبھی عیش و آرام کی زندگی تم نے گزاری ہے؟ آرام اور کس کو کہا جاتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا، یہ آرام کیا چیز ہے، یہ سکون کیا چیز ہے، میں نے کبھی کوئی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری ہے، میری پوری زندگی تکلیف میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے۔ اور ایک شخص کو لایا جائے گا جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا، کبھی وہ آرام کی زندگی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی اسے آرام کی زندگی میسر نہیں ہوا ہوگا، اللہ اسے 1 منٹ کے لیے صرف جنت کے اندر پھینکے گا، اندر 1 سیکنڈ کے لیے داخل کرے گا، پھر اسے نکال کر کے اللہ ان سے پوچھے گا کہ بندے بتا، کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ پریشانی کسے کہا جاتا ہے کیا تجھے معلوم ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں جنت کے 1 منٹ کی زندگی گزارنے کے بعد کہ میری زندگی کے اندر کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں، میں نے کبھی کسی پریشانی کو دیکھا نہیں۔ جنت ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان اپنی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا، جہاں انسان اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا، اور یہ دنیا جہاں اپنی جنت کو پانے کے لیے اس عارضی دنیا کے اندر ہم کچھ چیزوں کے لیے اپنی ساری اعمال کو برباد کر کے، اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنی جنت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ جو دنیا تکلیف کی دنیا ہے، جو دنیا پریشانیوں کی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر چند دنوں کے عیش و آرام کے لیے ہم ہمیشہ کی عیش و آرام کی زندگی، ہمیشہ کے عیش و آرام کی جگہ کو ہم اپنی زندگی سے ہم اس کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، تو یہ جنت کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن کیا یہ جنت انسان کو اتنا آرام سے مل جائے گا؟ کیا دنیا کے اندر بیٹھے بیٹھے انسان کو جنت مل جائے گی؟ جنت کے اندر انسان داخل ہو جائے گا؟ قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دہ چیزوں سے بھر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ جنت کا مستحق بننا چاہتے ہیں، جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس دنیا کے اندر قدم قدم پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر آپ کی زندگی کے اندر قدم قدم پر پریشانیاں آئے گی، آپ کو کانٹے دار راستے سے گزارنا ہوگا، آپ کو اپنی تمناؤں کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنی مال کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنے اوقات کی قربانی دینی ہوگی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینی ہوگی، تبھی چل کر کے آپ کو جنت ملے گی اور جنت جیسی آرام کی زندگی آپ کو ملے گی۔ ورنہ سوتے ہوئے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی فرامین کو پامال کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ کر کے آپ جو چاہیں گے کہ ہم جنت کے اندر ویسے ہی داخل ہو جائیں گے، تو یہ ہم اور آپ کی ایک خوش فہمی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ کیا تم سمجھ بیٹھتے ہو، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت کے اندر تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تم پر ابھی وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اور وہ اوقات، وہ گھڑی نہیں آئی ہے جیسی پریشانیاں، جیسی مصیبتیں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آئی ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ حَتَّى زُلْزِلُوا، ان کی زندگی کے اندر ایسی ایسی پریشانیاں آئی، ان کی زندگی کے اندر ایسی ایسی تکلیفیں آئی کہ وہ تکلیف پر صبر کرتے کرتے ان کی صبر جواب دے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ بیٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول بھی پریشان ہو گئے اور اپنی زبان سے کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسی پریشانیاں، کیسی پریشانیاں آئی؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو آرے کے ذریعے سے
بالکل اسی طرح سے 2 حصوں میں انہیں کاٹ کر کے بانٹ دیا جاتا تھا، جس طرح کی لکڑیاں 2 حصوں میں چیری جاتی ہے۔ آرے کے ذریعے سے جس طرح لکڑی کو ہم کاٹ کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سے کسی کو اسی طرح سے آرے کے ذریعے چیر کر کے الگ کر دیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو لوہے کی جو کنگھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بدن سے اس لوہے کی کنگھی کے ذریعے ان کے گوشت کو نکال دیا جاتا تھا۔ کیا ایسی پریشانیاں ہمارے پاس ابھی آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے ساتھیو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں آنے والے اس ہلکی پریشانی سے تم اس قدر پریشان ہو چکے ہو، اس طرح بے صبر ہو چکے ہو، جبکہ تم پر وہ گھڑی ابھی نہیں آئی ہے جو گھڑی کے تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہوئی تھی۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یہ جنت آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سودا ہے بندوں کے نام۔ اللہ رب العالمین کا سودا ہے بندوں کے نام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے سودا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک بزنس کر رہا ہے۔ وہ بزنس کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس دنیا کے اندر اللہ ہم سے ہماری جانیں، ہمارے مال اور دولت کا سودا ہم سے کس کے بدلے کر رہا ہے؟ جنت کے بدلے کر رہا ہے۔ وقت پڑنے پر ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی ہوگی، وقت پڑنے پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی جان کی قربانی مانگے گی، ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی۔ جب ہم وقت پڑنے پر اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے، اپنی تمناؤں کی قربانی دیں گے، تب چل کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سودے کے بدلے ہمیں کل قیامت کے دن جنت عطا کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ رب العالمین جو ہم سے بزنس کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے سودا کر رہا ہے، یہ سودا کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ سودا بڑا ہی مہنگا ہے، یہ سودا بڑا ہی کاسٹلی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی ہوگی، تبھی چل کر کے ہمیں یہ جنت ملے گی۔ محترم بھائیوں، آج ہم کیا قربانی دیتے ہیں؟ آج ہم اس جنت کو پانے کے لیے کیا کچھ لٹاتے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے خاطر؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ سرٹیفکیٹ دے چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کے اندر جانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیے، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے اس دنیا کے اندر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دے کر کے گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کھجور کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، میدان جنگ چل رہی ہے۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اگر میں ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑ کر کے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہی جو چند کھجور اپنے ہاتھ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کھجوروں کو انہوں نے پھینک دیا اور فوراً اللہ رب العالمین کے لیے وہ میدان جنگ کے اندر گھستا ہے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جام شہادت عطا فرماتا ہے، وہ جام شہادت نوش فرما جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ انہوں نے کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ کیا انہیں دنیا کی زندگی پیاری نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا؟ کیا انہیں اپنی بیوی اور بال بچوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر کس کو ترجیح دی؟ جنت کو ترجیح دی۔ انہیں جنت پیاری تھی، انہیں جنت کے اندر داخل ہونے کا شوق تھا، جنت کے اندر داخل ہونے کا جذبہ تھا، اسی لیے انہوں نے اس عارضی دنیا کو ترجیح نہ دے کر کے آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی زبانیں سنتے ہی وہ میدان جنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام
الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی حساس واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد اگر کسی کے دل کے اندر بھی ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اور کسی کے دل کے اندر بھی ذرا برابر بھی جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو وہ اس حدیث کو اور اس واقعے کو سننے کے بعد کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی اور جنت کو طلب کرنے کی خواہش اس کے دل سے جائے گی نہیں، اور اس کے لیے وہ تمام طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ یہ بوڑھے صحابی ہیں، یہ بوڑھے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح کفار مشرکین سے لڑنے کے لیے احد کے میدان میں جانا ہے، کل صبح لڑنے کے لیے احد کے میدان میں جانا ہے۔ رات کے اندر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا صحابہ کے درمیان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ یہ بوڑھے صحابی ہیں، کیا ہے؟ بوڑھے صحابی ہیں، عمر دراز ہیں، اور عمر دراز کے لیے جنگ کے اندر جانا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ان کے کان میں اللہ کے نبی کی یہ آواز پڑی اور انہوں نے سنا، اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے انہیں کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت بھی کیا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کے پاس 9 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 9 بیٹیاں تھیں۔ ان کی زیر تربیت، ان کی نگرانی میں، ان کی ذمہ داری میں، ان کی سرپرستی میں ان کے اوپر کتنی بیٹیوں کی ذمہ داری تھی؟ 9 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ کل لڑنے کے لیے جنگ میدان احد کے اندر جانا ہے، کفار مشرکین سے لڑنا ہے، انہوں نے اپنی بیٹے کو بلا کر کے نصیحت کیا کہ دیکھو بیٹے، کل میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، کل میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ کل میں اس جنگ کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا، کل میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں گا، جام شہادت نوش فرما جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد اپنی ان 9 بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی ان 9 بہنوں کا خیال رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی والد، جن کی سرپرستی میں جن کے اوپر 9 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر اگر ایک بیٹی بھی پیدا ہو جائے، 1 سے 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کا سکون چلا جاتا ہے۔ اور جس دن سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، جس دن سے گھر کے اندر ایک بیٹی جنم لیتی ہے، وہیں سے ماں باپ کی ذمہ داری اور ماں باپ کی نیند اور سکون اڑ جاتے ہیں اور اس کی وہ فکر کرنے لگتے ہیں۔ یقیناً بیٹی کی سرپرستی، بیٹی کا دیکھ بھال کرنا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کی شادی کر کے دینا اور ان کے شادی اچھے گھرانے میں کرنا، یہ زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کو اپنی 9 بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں تھی؟ یقیناً ان بیٹیوں سے انہیں محبت بھی تھی، ان بیٹیوں کی زندگی کا انہیں فکر بھی تھا۔ اسی لیے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اپنے ان 9 بہنوں کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صبح جنگ کے اندر جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے سب سے پہلے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، سب سے پہلے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اس قدر قبول فرمایا کہ کئی سالوں بعد جب اس قبر کو کھودا گیا کسی وجہ سے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفنائے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کچھ دنوں کے بعد دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ میرے والد کو اگر قبر سے نکال کر کے کہیں الگ ان کو دفنا دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اللہ کے نبی سے جا کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبر کو کھدائی کر کے نکالا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد ان کے بدن کو مٹی بالکل نہیں کھایا تھا۔ کیا؟
ان کی بدن کو مٹی بالکل نہیں کھایا تھا، صرف ان کی کان کی جو آخری کنارہ ہے اس کے اوپر کچھ اثر پڑا تھا، ورنہ ان کی سارا کا سارا باڈی، ان کا سارا جسم ویسے ہی تھا، مٹی اس کو بالکل نہیں کھائے تھے۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو شرف قبولیت سے نواز کر انہیں اس کرامت سے نوازا تھا۔ تو محترم بھائیوں، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی والد کی یہ قربانی ہے کہ اپنی 9 بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کی سرپرستی میں چھوڑ کر جا کر کے صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے راستے میں گنوا بیٹھے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اسی طرح حضرت ایک صحابی حضرت جمعہ رضی اللہ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت جمعہ رضی اللہ عنہ یہ پیر سے معذور صحابی ہیں، پیر سے معذور صحابی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیا میں اگر اسی معذور پیر کے ساتھ ایسے ہی لنگڑاتے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میں جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ کیا ہوا؟ وہ صحابی فوراً جنگ کے اندر گھستے ہیں، ایسے ہی لنگڑاتے جنگ کے اندر جاتے ہیں، اور لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، جبکہ معذور ہیں۔ اور معذور صحابی، جو لوگ معذور ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جنگ کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ جنگ کے اندر نہ جائے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ صحابہ کے اندر کس قدر تھا کہ وہ اپنی جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی تک دے دیا کرتے تھے۔ حضرت جمعہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک صحابی ہے، وہ جاتے ہیں اور جنگ احد کے اندر گھستے ہیں اور لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ایسی ہی جنت کی طلب، جنت کا شوق، جنت کے اندر جانے کا جذبہ ہم مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی ذرا سوچئے کہ ہمارے اندر جنت کے اندر جانے کا کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، اور ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر بنفس نفیس، بذات خود ہم اپنے طور پر اللہ رب العالمین کے راستے میں کن کن چیزوں کی قربانیاں دیتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اپنی مال کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اپنی تمناؤں کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ میں سوچ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ صحابہ کیسی کیسی قربانیاں دے کر کے گئے، اور آج ہم کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ محترم بھائیوں، جب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی، خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارا، ایمان والوں کو کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مدینے کے بعد جو صحابہ غریب تھے، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ مدینے کی مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، مدینے کی بازار میں جایا کرتے تھے، اور وہاں وہ کام کرتے تھے، اپنے پیٹھ کے اوپر وہ بوریاں اٹھایا کرتے تھے، اپنے پیٹھ کے اوپر وہ بوجھ اٹھا کر کے نوکریاں کر کے اس میں سے جو پیسہ ان کو ملتا تھا وہ پیسے وہ غریبوں پر خرچ کرتے تھے، وہ پیسہ وہ یتیموں پر خرچ کرتے تھے، بیواؤں پر خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ کس لیے مارکیٹ جا رہے ہیں؟ مارکیٹ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نوکریاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دل کے اندر تمنا یہ ہے کہ وہاں جو پیسہ کمائیں گے، وہاں جو پیسہ ملے گا، اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے غریب اور نادار بندوں کے اوپر خرچ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ آج کیا ہم بھی خرچ کرتے ہیں؟ آج ہم خرچ کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی تعاون کے لیے آتا ہے، تو تعاون کرنے سے پہلے ہمارے اندر 1000 سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تعاون کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم 1000 طرح کے سوالات کرنے لگتے ہیں۔
याद रखिए, कभी भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मसला आए, जब कभी भी अल्लाह के रास्ते में देने का मसला आए, तो वहाँ सवालात करने के बजाय हमारे दिल के अंदर ये होना चाहिए कि वो जिस चीज़ की ताउन के लिए आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस अंदरूनी मसला को जानता है, उसके बातिन क्या है, उसकी ज़ाहिर क्या है, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। आप जानते हैं कि एक मदरसे की तामीर के लिए, एक मस्जिद की तामीर के लिए कोई चंदा वसूल करने के लिए आया, कोई ताउन के लिए आया है, तो वहाँ आपको सिर्फ इसी उम्मीद से उसको ताउन करना चाहिए कि इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला मुझे नारे जहन्नम से बचाएगा। न कि वहाँ हज़ार सवालात करें, उसके बाद जाकर के हम ताउन करें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ताउन होना चाहिए बेला सवालात के, बगैर किसी गर्ज के। आपको सिर्फ और सिर्फ सवाब का उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से रखनी है। मुहतरम भाइयों, बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे जहां आप देखेंगे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस जन्नत को हासिल करने के लिए बिला छूआ चरा उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को सिर्फ इस जन्नत को हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी तमाम तर मालो दौलत को सिर्फ इस जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई इस जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए हमें भी इस तरह की वक्तन फ़वक्तन कुर्बानियाँ देनी होगी और उसके लिए हमें तैयार रहनी होगी। हमें अपनी नींद की भी कुर्बानी देनी होगी। नींद की कुर्बानी आज हमें देना तो दूर की बात है, फजर की नमाज के लिए हम मुस्लिम महल्ले के अंदर कितने लोग उठते हैं फजर की नमाज के लिए, कितने लोग मस्जिद को आते हैं नमाज के लिए, कितने लोग उठ कर के अल्लाह तबारक व तआला से तहज्जुद के अंदर दुआ मांगते हैं, कितने लोग हैं जो मुस्लिम महल्ले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जब आवाज़ कानों में पड़ती है तो अपने बिस्तर को छोड़ करके फ़ौरन वज़ू के लिए उठ खड़े होते हैं और नमाज के लिए दौड़े दौड़े मस्जिद के अंदर आते हैं। अरे हम लोगों से बेहतर तो वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पर यकीन नहीं है, जो गैरों पर यकीन रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसके कान के अंदर भी आज़ान की आवाज़ पहुँचती है तो ये समझ करके कि अब सुबह रात ख़त्म हो चुकी है, सुबह का वक्त आ चुका है, वो फ़ौरन उठ करके अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने घर के बाहर के हिस्सों की सफाई करते हैं और अपने उस माबूद के सामने जाकर के वो पूजा करते हैं, अपने सर झुकाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। ऐसे माबूदान बातिला के सामने वो भी सुबह सवेरे झुकते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं जो आज़ान सुनने के बावजूद ना तो हम उठते हैं, ना अपने बच्चों को उठाते हैं, ना अपने घर वालों को उठाते हैं, और हमारा उठने का वक्त वो होता है जब सूरज तुलू हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की इस जन्नत को हासिल करने के लिए हमें तमाम तरह की कुर्बानियों के लिए हमें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम को अल्लाह जो जन्नत तूने हम तमाम के लिए तैयार कर रखी है, अल्लाह वो तमाम अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसके बदले अल्लाह हम तमाम जन्नत के अंदर दाखिल हो सके। परवरदिगारा, मरने के बाद हम तमाम लोगों को जिस तरह आज इस मस्जिद के अंदर जमा किया है, मरने के बाद कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर हम तमाम लोगों को ऐसे ही जमा फरमा। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, अल्लाह ईमान और सही अक़ीदे के साथ ज़िंदा रख, और मरने के जब इस दुनिया से उठा तो ईमान और सही अक़ीदे के साथ उठा।